اس کا قرآن پاک کے اوپر حلف دے کر بھی یہ نہیں، میں بات سر کر سکتا ہوں میرے لیے آپ کا کہہ دینا کافی ہے. کہ جب عثمان ڈار کا انٹرویو جس دن آنا تھا تو مجھے کاشف عباسی کا فون آ جاتا ہے. وہ مجھے فون کرتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ عمر بھائی کیوں نہ اچھا میں اور کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ فون پہ ابھی گفتگو کر ہی رہے ہیں تو ساتھ ہی مجھے کاشف عباسی بتاتے ہیں لو بھی عمر وہ ٹکر چلنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے کامران شاہد کے بارے میں کہا کہ کامران شاہد صاحب ارشاد بٹی کو انہوں نے انٹرویو پوڈ کاسٹ دیا تھا تو عثمان ڈار کی اغوا کی بازیابی سے متعلق سفید جھوٹ نے مجبور کیا کہ حقائق کی درستی کو ریکارڈ پہ رکھا جائے. آپ نے یہ کہا کہ عثمان ڈار کی اغوا کی بازیابی سے متعلق سفید جھوٹ نے مجبور کیا کہ حقائق کو درستگی کی ریکارڈ پہ رکھا جائے. آپ نے کہا کہ عثمان ڈار کے انٹرویو کی درخواست عمر ڈار کی جانب سے کی گئی جبکہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جھوٹ ہے. میں نے عثمان ڈار کے انٹرویو سے متعلق قطعی آپ سے کوئی درخواست نہیں کی، نہ رابطہ کیا. عثمان ڈار کے اغوا سے قبل میرا ہر روز اپنے بھائی سے رابطہ تھا، لیکن بازیاب ہوتے ہی آپ کے پاس انٹرویو کے لیے کیسے پہنچا یہ بتانے میں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کو ابھی تک کسی عدالت نے طلب نہیں کیا. میں امید کرتا ہوں جس دن پاکستان میں عدلیہ آزاد ہوئی آپ کو بلا کر اس بارے میں ضرور پوچھنا چاہیے. اگر سچ بولنے کی ہمت نہیں تو جھوٹ بول کر حقائق بدلنے کی کوشش نہ کریں. انہوں نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ آپ نے کال کر کے انہیں کہا کہ جی انٹرویو عمر ڈار نے مجھے کہا جی عثمان ڈار کا انٹرویو لیں. دیکھیں کامران شاہد کی بات کر رہا طارق ہوں. بھائی بالکل ایک جو بات ہے کامران شاہد کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے کامران شاہد صاحب سے رابطہ کیا تھا جب عثمان ڈار اغوا ہوئے تھے، جب وہ نہیں مل رہے تھے. نہ صرف میں نے کامران شاہد سے رابطہ کیا بلکہ میں نے کاشف عباسی صاحب سے بھی کیا. میں نے مہر بہاری صاحب سے بھی میرا رابطہ تھا. اور میں نے رابطہ کس لیے کیا؟ کہ آواز اٹھائیں. میں نے رابطہ کیا کہ میرا بھائی جو اغوا ہو چکا ہے، آواز جو نہیں اٹھائیں. مل رہا، تو آپ کائنڈلی اس کے لیے آواز اٹھائیں. میں نے اس لیے رابطہ کیا تھا. انٹرویو کے لیے نہیں کیا. جہاں تک بات ہے انٹرویو کی، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے کامران شاہد کو کبھی اس طرح یہ بات نہیں کہی کہ جی آپ عثمان ڈار کا انٹرویو کریں. یہ کیسے ممکن ہے، کیسے پاسیبل ہے؟ میں تو خود حیران ہوں اس بات کے اوپر. آپ کہتے ہیں کہ کامران شاہد نے جھوٹ بولا. میں نے وہ جی ٹویٹ کر دیا تھا تو اس کے بعد پھر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. میں نے جو کامران شاہد نے بات کی تھی اس پہ ٹویٹ کر دیا تھا، پھر اس کے بعد ان کا کوئی جواب نہیں آیا. اور جو میں الحمدللہ بات کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو اس کا قرآن پاک کے اوپر حلف دے کر بھی یہ بات کر سکتا ہوں. میرے لیے آپ کا کہہ دینا کافی ہے. مجھے تو میں آپ کو یہ بھی عرض کروں، یہ بھی ایک ریالٹی ہے اور اس کے جو گواہ ہیں، اس بات کے گواہ کاشف عباسی ہیں، وہ آپ کو اس بات کی گواہی بھی دے سکتے ہیں کہ جب عثمان ڈار کا انٹرویو جس دن آنا تھا تو مجھے کاشف عباسی کا فون آ جاتا ہے. وہ مجھے فون کرتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ عمر وہ عثمان کا پتہ چل گیا ہے. میں نے کہا جی بالکل نہیں. کہتے ہیں یار وہ مجھے ابھی کسی نے بتایا ہے کہ اس کا انٹرویو ہو رہا ہے کامران شاہد کے ساتھ. یہ مجھے کاشف عباسی کہتے ہیں. اچھا. میں نے کہا نہیں کاشف بھائی، میرے تو قطعی ایسا علم میں نہیں ہے. کہتے ہیں اچھا. کہتے ہیں یار کہیں یہ نہ ہو پھر کوئی گھر والوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہو گیا ہو. میں نے کہا کاشف بھائی اگر عثمان کا رابطہ گھر والوں کے ساتھ ہوتا، چونکہ میں بھی ان دنوں مفرور تھا نا، میں بھی مطلب جان بچا رہا تھا، بھاگ رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی گھر والوں کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہو. میں نے کہا نہیں کاشف بھائی اگر رابطہ گھر والوں کے ساتھ بھی ہوتا تو اگلے ہی لمحے مجھے کال آ جاتی. اچھا میں اور کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ فون پہ ابھی گفتگو کر ہی رہے ہیں تو ساتھ ہی مجھے کاشف عباسی بتاتے ہیں لو بھی عمر وہ ٹکر چلنا شروع ہو گئے ہیں تو رات اتنے بجے انٹرویو ہے. یعنی مجھے عثمان ڈار کا جو انٹرویو ہے اس کا پتہ کاشف عباسی کے ذریعے پتہ چلتا ہے. میرے تو علم میں بھی نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں وہ کہنے لگے یار وہ دیکھو ٹکر چل پڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اطلاع جو تھی وہ درست تھی، کنفرم تھی. تو یعنی مجھے تو خود انٹرویو کا جو ہے وہ کاشف سے پتہ چلتا اور وہ اس بات کا گواہ ہے. یہ بتائیں کہ عثمان ڈار صاحب نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے فوج سے ٹکراؤ کی پالیسی کی قیادت کی
اور گرفتاری کی صورت میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی خود ہدایت دی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی؟ دیکھیں میں کیونکہ میں عثمان ڈار کی بات نہیں کر رہا، اب یہ بانی چیئرمین کی بات ہو رہی ہے اور پی ٹی اے کی بات ہو رہی ہے، میں آپ سے ریلیٹڈ بات ہے یہ۔ طارق میں آپ کو اس میں ایک بات عرض کروں گا۔ ایک تو بات یہ ہے طارق کہ عثمان ڈار ہو، کاشف عباسی ہو، شیخ رشید ہو، یا یہ جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے انٹرویو دیے نہیں ہوئے، یہ انٹرویو ان سے کرائے گئے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا، یہ کروائے گئے ہیں۔ جو آپ نے بیٹھتے ہی مجھ سے سوال کیا کہ ڈار صاحب آج کا انٹرویو کسی دباؤ کے تحت یا کسی وجہ سے تو نہیں کروایا جا رہا، تو میں نے آپ سے کہا میں اپنی مرضی سے انٹرویو دے رہا ہوں۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے، انٹرویو میں جو بھی باتیں عثمان ڈار نے ویسے کی، عثمان ڈار صاحب سے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ یہ انٹرویو اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا میں اپنی مرضی سے دیکھیں دے میں رہے اب آپ کو بتاؤں وہ عثمان ڈار، میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اگر عثمان ڈار نے انٹرویو دینا ہوتا، عثمان ڈار نے عمران خان صاحب کو چھوڑنا ہوتا، عثمان ڈار نے پارٹی کو چھوڑنا ہوتا، تو عثمان ڈار صاحب 4.5 مہینے کیوں اتنا انتظار کرتے؟ جو ان کے کاروبار کی تباہی ہوئی، جو ان کے گھروں کی تباہی ہوئی، جو ان کی فیملی کی تباہی ہوئی، جس جبر، فسطائیت، ظلم کا سامنا عثمان ڈار کے بچوں کو، اس کی فیملی کو، اس کی والدہ کو، سب کو کرنا پڑا، تو وہ کیوں اتنا انتظار کرتا؟ وہ بھی پہلے ہی دن ان لوگوں کی طرح آ کے لا تعلقی کا اعلان کر دیتا۔ کیوں انتظار کرنا پڑتا اتنا صداقت عباسی کو یا باقی لوگوں کو؟ تو یہ میں ذات طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرویو ہیں یہ دیے نہیں گئے ہوئے، کروائے گئے ہوئے ہیں۔ اور اس میں آپ کو ایک بڑی آسان سی بات اب آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ ان انٹرویوز کی بات کرتے ہیں۔ طارق آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان ڈار اور صداقت عباسی کا انٹرویو آنے کے بعد تحریک انصاف کے تمام لوگوں نے ہاتھوں میں قرآن پاک پکڑے اور اپنے ویڈیوز، میسیجز دیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ وفادار ہیں۔ اور یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کل کو اگر کوئی بھی زور زبردستی، جبر کے ذریعے ہمارا کوئی بیان یا انٹرویو آئے تو آپ نے اس پہ یقین نہیں کرنا۔ یعنی آپ حالات کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک پکڑ کر پارٹی کی تمام قیادت جو ہے وہ آ کے کہہ رہی ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک طرف قرآن پاک کے اوپر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں، اور کل کو خدا نہ خواستہ اگر ہماری گردن ہاتھ میں آئی تو ہم سے جو چاہیں گے وہ کروا لیں گے۔ یعنی اس سے بڑھ کے اور میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ چلیں ایک اور سوال، یہی حالات عثمان ڈار، صداقت عباسی یا جو بھی جن سے بھی یہ انٹرویو ہے